गरीब की बेटियां और बादशाह का वाक्या। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम करीम था और वो अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उसकी बेटियां बहुत खूबसूरत, नेक दिल और समझदार थी, लेकिन उनकी गुर्बत के सबब वह हमेशा मुश्किलों में रहते थे। करीम दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता, मगर जो पैसे मिलते वह मुश्किल गुजारा करने के लिए काफी होते। करीम की सबसे बड़ी बेटी का नाम जैनब था, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार और अक्लमंद थी। दरमियानी बेटी राबिया नरम दिल और हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, जबकि सबसे छोटी बेटी सकीना शरारती और मासूम थी। इन तीनों बहनों ने गुर्बत में भी हमेशा खुशी ढूंढने की कोशिश की और एक दूसरे का सहारा बनी रही। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि करीबी सल्तनत के बादशाह ने एक ऐलान किया है। बादशाह के पास एक बहुत बड़ा खजाना था, मगर वह फिक्रमंद था क्योंकि उसकी सल्तनत के लोग खुशहाल होने के बावजूद खुदगर्ज हो गए थे। बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई भी सच्ची नेकी और कुर्बानी की मिसाल पेश करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। जब यह खबर करीम के घर पहुंची तो जैनब ने कहा, बाबा, हमें बादशाह के महल जाना चाहिए। शायद हमारी कहानी बादशाह को मुतासिर कर सके और हम अपनी जिंदगी बदल सके। करीम ने पहले हिचकिचाहट जाहिर की, मगर जब तीनों बेटियों ने जिद की तो वह राजी हो गया। अगले दिन वह सब महल के जानिब रवाना हुए। रास्ता तवील और दुश्वार था, लेकिन उनकी उम्मीदें बुलंद थी। जब वह बादशाह के दरबार में पहुंचे तो वहां कई लोग अपनी कहानियां सुना रहे थे। कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था तो कोई अपनी दौलत को नेकी के कामों में खर्च करने की बात कर रहा था। लेकिन बादशाह किसी से मुतासिर नहीं हुआ। जब करीम और उसकी बेटियां बादशाह के सामने पहुंची तो जैनब ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलाम, हम गरीब हैं, मगर हमारे पास सच्ची नेकी और कुर्बानी की कहानियां हैं। हम अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। बादशाह ने दिलचस्पी से कहा, कहो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। गरीब की बेटियां और बादशाह। जैनब ने बादशाह के सामने बात करने की इजाजत ली तो दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने अपनी नजरें करीम और उसकी बेटियों पर जमाई और कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। जैनब ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलाम, हम लोग गांव के एक गरीब खानदान से हैं। हमारा कोई खजाना या ताकत नहीं, मगर हमारी जिंदगी कुर्बानियों और नेकियों की कहानी सुनाती है। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, क्या नेकी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल तुम्हारे पास है जो इस दरबार में मौजूद किसी ने पेश न की हो? जैनब ने अपनी बात जारी रखी, बादशाह सलामत, एक दिन हमारी झोपड़ी के करीब एक मुसाफिर आया जो बहुत भूखा और प्यासा था। वह मदद की फरियाद कर रहा था, मगर हमारे पास उस दिन खाने के लिए सिर्फ एक रोटी थी। हमने फैसला किया कि इस रोटी को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, लेकिन जब उसकी हालत देखी हमने पूरी रोटी उस मुसाफिर को दे दी। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तो तुमने खुद क्या खाया? जैनब ने कहा, हमने उस दिन कुछ नहीं खाया, मगर हमें यह खुशी थी कि हमने किसी भूखे को खाना खिलाया। बादशाह यह सुनकर मुतासिर हुआ, लेकिन उसने उनकी आजमाइश लेने का फैसला किया। वह बोला, यह एक अच्छी कहानी है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी नेकी और कुर्बानी आज भी बरकरार है या सिर्फ कहानियों तक महदूद है। बादशाह ने दरबारियों को हुक्म दिया कि करीम और उसकी बेटियों को महल के अंदर एक कमरे में ले जाया जाए। उस कमरे में दुनिया के नायाब खजाने रखे गए थे, सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात। बादशाह ने कहा, यह सब कुछ तुम्हारे सामने है। अगर तुम इसे छोड़कर अपनी ईमानदारी साबित करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। करीम और उसकी बेटियां कमरे में दाखिल हुई। जैनब ने जवाहरात को देखा और अपने वालिद से कहा, बाबा, यह सब दौलत हमारी मुश्किलात को खत्म कर सकती है, मगर अगर हमने लालच दिखाया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। हमें ईमानदारी का रास्ता अपनाना होगा। राबिया ने भी कहा, हम अपनी गुर्बत में खुश हैं, लेकिन अगर हमने यह खजाना लिया तो बादशाह का एतमाद टूट जाएगा। सबसे छोटी बेटी सकीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी नेकी है और हम उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। करीम और उसकी बेटियां कमरे से बाहर आए और बादशाह से कहा, हमने कोई खजाना नहीं लिया, क्योंकि हमारे लिए सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।
جب کریم اور اس کی بیٹیاں خزانے کے کمرے سے باہر آئے تو بادشاہ نے ان کے چہروں پر پرسکون اور اطمینان دیکھا۔ دربار میں موجود سب لوگ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ وہ خزانے کے ساتھ لوٹے ہیں یا نہیں۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، کیا تم نے خزانے میں سے کچھ لیا؟ زینب نے احترام سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حلال رزق ہی اصل دولت ہے اور کسی کا اعتماد توڑ کر حاصل کی گئی دولت صرف ایک لعنت ہے۔ ہم آپ کا امتحان پاس کرنے کے لیے لالچ میں نہیں پڑ سکتے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور بلند آواز میں کہا، میں نے آج تک بہت سے لوگوں کو دیکھا لیکن تم جیسے ایماندار اور نیک دل لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ تمہاری صادقی، قربانی اور ایمانداری نے میرے دل کو چھو لیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کریم اور اس کی بیٹیوں کو محل میں مہمان کے طور پر رکھا جائے اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ کی جائے، لیکن بادشاہ نے ان کی ایک اور آزمائش لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بادشاہ نے زینب، رابعہ اور سکینہ کو اپنے باغ میں بلایا اور کہا، یہ باغ میرے لیے بہت قیمتی ہے اور یہاں کے درختوں سے حاصل ہونے والی پھل میری سلطنت کے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان درختوں کی حفاظت کر سکتی ہو یا نہیں۔ بادشاہ نے ان تینوں بہنوں کو مختلف درختوں کی ذمہ داری سونپی۔ زینب نے اپنی دانشمندی سے درخت کے نیچے کا راستہ صاف کیا تاکہ پانی آسانی سے جڑوں تک پہنچ سکے۔ رابعہ نے درخت کے ارد گرد موجود کیڑوں کو ختم کیا تاکہ وہ پھلوں کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور سکینہ کے پھلوں کو دھوپ اور پرندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے چھتری بنائی۔ چند دن بعد درخت خوبصورت اور شاداب ہو گئے اور ان کے پھل پہلے سے زیادہ میٹھے ہو گئے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اس نے تینوں بہنوں کی محنت اور ذہانت کی تعریف کی۔ بادشاہ نے ان کے آزمائش سے یہ جان لیا کہ یہ لوگ نہ صرف ایماندار ہیں بلکہ محنتی اور ذمہ دار بھی ہیں۔ کیا بادشاہ انہیں انعام دے گا اور ان کی زندگی بدلنے والی خوشخبری کیا ہوگی؟ بادشاہ نے تینوں بہنوں کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ان کا انعام بہت خاص ہونا چاہیے۔ ایک دن جب تمام دربار والے شہر کے لوگ محفل میں جمع ہوئے، بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میں ان تینوں بہنوں کو ان کی سچائی، محنت اور قربانی کے بدلے وہ انعام دوں گا جس کے وہ حقدار ہے۔ تمام لوگ کی نظر کریم اور اس کی بیٹیوں پر جمی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے یہ نہ صرف اپنا فرض نبھایا بلکہ اپنی نیکی اور ایمانداری سے ہمیں سبق دیا ہے۔ تمہاری قربانی اور محنت نے ہمارے دلوں میں تمہارے لیے عزت اور احترام بڑھا دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے تینوں بیٹیوں کو اپنی سلطنت کے سب سے خوبصورت اور آباد علاقے کا حکمران بنا دیا۔ زینب کو اس علاقے کا حکمران مقرر کیا گیا جہاں وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی۔ رابعہ کو ایک تعلیمی ادارے کا ذمہ دار بنایا تاکہ لوگوں کو علم کی روشنی ملے، اور سکینہ کو شہر کی فلاحی خدمات کا انچارج بنایا گیا تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جو مشکل میں ہو۔ کریم اور اس کی بیٹیاں خوش ہو گئی کہ انہوں نے سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چل کر اس عظیم انعام کو حاصل کیا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اب تم لوگ غریب نہیں ہو، تمہاری محنت نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، مگر یاد رکھو سب سے بڑا خزانہ وہ ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، اور تم نے وہ خزانہ حاصل کیا ہے۔ کریم نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلیں گے، چاہے ہمیں کتنی بھی مشکلات کا سامنا ہو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تمہاری نیکی اور قربانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور محنت سے انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تمہاری کہانی ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ کریم اور اس کی بیٹیوں کی زندگی بدل چکی تھی، مگر ان کی سادگی، ایمانداری اور قربانی کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل میں رہ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی عزت کو جیتا بلکہ دنیا کو یہ سکھایا کہ حقیقی دولت انسان کی نیکی، نیتی، محنت اور قربانی میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری سے بڑا کوئی خزانہ نہیں۔ اختتام، غریب کی بیٹیاں اور بادشاہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچائی، ایمانداری اور محنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چاہے انسان کتنے بھی مشکلات میں ہو، اگر اس کا دل صاف اور نیک ہو تو وہ اپنی محنت اور قربانی سے نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ دوسرے کے دلوں میں بھی عزت حاصل کر سکتا ہے۔ کریم اور اس کی بیٹیوں کی کہانی نے یہ ثابت کیا کہ دلی خوشی اور سکون دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بادشاہ نے ان کے جذبے کو سراہا اور ان کو وہ انعام دیا جس کی وہ حقدار تھے، مگر ان کا سب سے بڑا انعام وہ عزت اور احترام تھا جو لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر قائم رہے، ایمانداری سے کام کرے اور دوسروں کی مدد کرے تو ہمیں زندگی میں ہمیشہ کامیابی ملے گی۔
ایسے ہی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ میں ہماری اصلاح ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسے ہی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔